السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اٹلانٹا سے بول رہا ہوں۔ آج جمعہ ہے، سویرے 9 بجے ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہیں۔ ہم واٹس ایپ کے ذریعے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے ذریعے اپنے پیغامات کو دنیا کے کسی کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی نہیں تو کیا ہے۔ چند سال پہلے تک ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج جمعہ ہے، ایک اہم مضمون راشٹر سہارا میں شائع ہوا ہے، اسے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ مضمون تعلیم کے سلسلے میں ہے، لہٰذا بچوں سے اور نوجوانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو سنیں۔ تعلیم کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے، اس مضمون سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ہم جانتے بھی ہیں، مگر وقتاً فوقتاً ہمارے علماء کرام ہمیں دین کی باتیں سناتے رہتے ہیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے اب میں اور وقت میری باتوں میں ضائع کیے بغیر آپ کو سیدھے مولانا کی اس مضمون کی طرف لے جاتا ہوں جس میں تعلیم کی اہمیت پر زور دی گئی ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت، یہ مضمون مولانا حافظ کرناٹکی شکار پوری کے قلم سے ہے اور یہ راشٹر سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب انسانیت کی سربلندی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر مذہب میں شرافت نفس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، مگر ان تمام مذاہب میں دین اسلام کو ہر اعتبار سے عظمت حاصل ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے سچا اور مکمل دین ہے۔ یہی وہ پہلا دین حق ہے جس کی ابتدا تعلیم سے ہوئی۔ اسلام کی بنیاد جس آیت کریمہ سے اسلام کی بنیاد جس آیت کریمہ سے پڑی، یا یوں کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھی، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یعنی ایک طرف تو پڑھنے کا حکم دیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا کہ پڑھنا کس طرح ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ پڑھائی کا آغاز کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ پڑھائی پر اس لیے بھی زور دیا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں میں تعلیم کا رواج عام نہیں تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ مکہ کی آبادی کی اکثریت جاہل تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جہالت اندھیری ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، جبکہ علم روشنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے تعلیم کے ذریعے انسانوں کو توحید پرست، صاحب کردار، مہذب، با اخلاق، انسانیت نواز اور امن پسند بنایا۔ سچ پوچھیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم و تعلم پر زور دے کر ساری دنیا اور تمام بنی نوع انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال تا قیامت یہ دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو دنیاوی اور دینی دونوں کا مرانیوں کا ذریعہ بتایا۔ جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل تعلیم کا حصول عام انسانوں کے لیے ناممکن تھا۔ ہندو مذہب میں تو برہمن کے علاوہ کسی کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ کچھ یہی حالت یہودیت اور عیسائیت کی تھی۔ ان مذاہب کے مذہبی پیشوا اور ان کے خاص لوگوں کو ہی علم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔ بقیہ لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول کسی بھی طرح آسان اور ممکن نہیں تھا۔ بالخصوص اسلام کے علاوہ تقریباً تمام مذاہب میں عورتوں کے حقوق کی پامالی مذہبی تعلیم کی روشنی میں کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر خاص طبقے کی اس اجارہ داری کو ختم کر دیا اور علم کا دروازہ سبھوں کے لیے کھول دیا، اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ یہ اتنا بڑا انقلابی قدم تھا کہ جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ خود مسلمانوں کے یہاں اس کا یہ اثر ہوا کہ غلاموں نے بھی تعلیم حاصل کر کے علم و ادب اور فکر و فلسفہ کے میدان میں نام کمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں علم کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو، اس کی خدائی کو، اس کی بنائی کائنات کو اور اپنے پیدا کیے جانے کے مقاصد کو سمجھ سکتا ہے۔ زندگی کا بنیادی مقصد جاننے کے لیے علم کی روشنی بے حد ضروری ہے۔ علم کے بغیر مقصد حیات کا پانا اور رب کائنات کی عظمت سے آگاہ ہونا اور اس کی عبادت میں دل و جان سے لگ جانا آسان نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان گناہ اور ثواب اور اس کے اثرات کو نہیں جان پائے گا، خیر اور شر کی حقیقت اور ماہیت سے واقف نہیں ہو پائے گا، تب تک وہ اپنے رب سے نہ محبت کر پائے گا اور نہ اپنے اعمال کی خرابی کے تناظر میں اپنے رب سے ڈرے گا۔ اور جو انسان خیر و شر کو ہی نہیں پہچان پائے گا، وہ بھلا دوسروں کے لیے کیوں کر قابل توجہ بن سکے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کے توسط سے انسان جانی پہچانی چیزوں میں انجانی حقیقت کا ادراک حاصل کرتا ہے اور انجانی چیزوں میں حقیقت کی جلوہ سامانی کا نظارہ کرتا ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اپنی ذات اور شخصیت کے محدود دائرے سے نکل کر افراد و اقوام اور خلق خدا کی ترقی کے راز معلوم کرتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے آمادہ و تیار ہوتا ہے۔ علم کے حوالے سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بار بار نقل کی جاتی ہے کہ علم وحشت میں مونس و غمخوار ہے، اجنبی ماحول میں ساتھی ہے، تنہائی کا رفیق ہے، خوشحالی و تنگ دستی میں رہنما ہے اور دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ اسی لیے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے
وہی عمل کا رہبر ہوتا ہے اور عمل اس کا تابع و فرمان ہوتا ہے۔ علم کی تلاش اور اس کے حصول میں نکلنے والا انسان اللہ کے علیم ہونے کی شہادت اور اس کے علم کے منبع ہونے کی حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی خاص رحمتوں اور محبتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مسافت طے کرتا ہے یا کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جو شخص اس حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق عمل کرنے میں سستی کرتا ہے تو اس کا نسب پیش قدمی نہیں کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں علم کے حصول پر اس لیے زور نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ خاص قسم کے علوم حاصل کر لیں اور اپنے علم کے رعب و دبدبے کا مظاہرہ کرتے پھریں، بلکہ اسلام میں علم کے حصول پر اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرے اور اس علم پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اچھے اور نیک اعمال کی دعوت دے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ان کا علم عذاب بن جاتا ہے اور اس سے اس کو اور اس کی نسل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کے لیے علم کا سیکھنا خشیت ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا یعنی پڑھنا اور پڑھانا تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، نااہلوں کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں کو بتانا باعث اجر و ثواب ہے۔ علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، دنیا کا رہنما، پردیس میں رفیق، خلوت میں دوست اور راحت و مصیبت کا بتانے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے، علم کے ذریعے خدا بازوں کو اٹھاتا ہے اور نیکی کا ایسا امام بنا دیتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، اس کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے قول عمل کیا جاتا ہے، اس کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے اس کی خدمت پر راغب ہوتے ہیں، اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ہر چیز یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے اور خشکی کے درند و پرند دعا کرتے ہیں۔ جہل موت ہے، علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے، علم ہی کے ذریعے بندے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں۔ علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے، علم ہی سے رشتے جڑتے ہیں، علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیرو ہے، علم سے نیک بختوں کو سرفراز کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ یہاں پر رک کر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ گویا پوری فہرست بنا کر پیش کر دی گئی ہے کہ علم کے کیا کیا فائدے ہیں، اور یہ بھی کہ حصول علم کے لیے نکلنے والوں کی اللہ کس قدر مدد فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جس قوم کے پاس علم کا سرمایہ ہوتا ہے وہ دنیا میں حکمرانی کرتی ہے، اسے اللہ ایسی عزت دیتا ہے کہ ساری دنیا اس قوم کی عزت کرتی ہے، اور جو قوم علم سے محرومی ہو جاتی ہے وہ ذلت اور پستی میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے لوگوں کے دلوں میں علم اور علم والوں کی محبت نہیں ہوتی ہے اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اس کا حال بدحالی کا شکار بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ جو لوگ نیک دلی اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور جو اپنے علم سے اپنے رب کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے علم کے حصول دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا شناسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے سینے کھول دیتا ہے اور ان کے لیے علم کا حصول کی مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رب اور اپنے رسول کی پیروی کریں، ان کے حکموں پر عمل کریں اور علم کے حاصل کرنے میں ہر طرح کی دشواریوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھیں۔ آج ہم حصول علم میں تکلیفیں اٹھائیں گے تو کل ہماری آنے والی نسلیں علم کی روشنی سے جگمگاتے راستوں پر سفر کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر کے سرخرو ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔